الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم غوث اعظم بلوی بے سرو ساما مددی قبلوی دینی مددی کعبی ایمان مددی بگرداب بلا افتاد کشتی زغی فاموش استارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جلوہ بار عالی رسول حضرت سید علاؤالدین باقو صاحب قبلہ، دیگر علماء صد احترام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے بیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکین گنبد خضرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں، پورا مجمع دل کی گہرائیوں سے سستی میں نہیں بلکہ عشق رسول کی مستی میں پڑھنے کی کوشش کریں اور پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں عاشقوں کی طرح آپ کی آواز میں گونج ہونی چاہیے اور آپ کا انداز اس بات کا اعلان کرا رہا ہو کہ بیٹھنے والا زندہ نبی کا زندہ غلام ہے۔ آپ بہت اسٹیچو بن کر بیٹھے ہیں، صوفی صاحب بن کر بیٹھے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ محفل ذکر رسول ہے اور جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے، اور جتنا آپ اپنی زبان کو حرکت دیں گے اتنا ہی خدا کی برکت کا نزول ہوگا۔ بہت سستی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، سستی میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ آپ کو عشق رسول کی مستی میں پڑھنا ہے۔ پوری جان لگا کے اپنی آواز نکالے اور پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب یوں ہوا کہ آگے والے ہیں دمدار، پیچھے والوں کا انتظار۔ پیچھے والوں کو جنت میں نہیں جانا ہے، سب کو جانا ہے، جس نے جانا ہے ہاتھ اٹھائے۔ ماشاءاللہ جانا ہے سب کو، تو جنت میں حضور کو چھوڑ کر کوئی جا نہیں سکتا۔ تو جنت میں جانا ہے تو درود پڑھنا ضروری ہے، اس لیے جیسے میں پڑھاؤں آپ لوگ مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عظیم کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو آج کی یہ مقدس رات نصیب فرمائی۔ اور مسلمانوں، یہ رات جس کی برکتوں سے آپ اور ہم مالا مال ہو رہے ہیں، یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ ہمارے اکابر نے فرمایا ہے کہ 12 ربیع النور کی شب یعنی شب ولادت مصطفیٰ یہ شب قدر سے افضل ہے۔ مسلمانوں، جس رات میں آپ اور ہم سانسیں لے رہے ہیں یہ رات لیلۃ القدر سے افضل ہے، شب قدر سے افضل ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات ہضم نہ ہو کہ بھئی یہ رات شب قدر سے افضل کیسے؟ اس لیے کہ شب قدر تو وہ ہے جس میں قرآن آیا، شب قدر وہ ہے جس میں قرآن آیا۔ مسلمانوں، آج کی رات وہ ہے جس میں قرآن والا آیا۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ اسلام ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ رحمان ملتا۔ جو کچھ ملا یہ حضور کی میلاد کی خیرات ہے، یہ حضور کی میلاد کا صدقہ ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو۔ شاعر کہہ رہے آج جس نے جو مانگنا ہے مانگ لو، آج جس نے خدا کے دربار سے جو حاصل کرنا ہے کر لو، اس لیے کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کی بستی میں گھر مانگ لو، کہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ آج کسی کو بھی خالی نہیں اٹھایا جائے گا، آج جھولیاں بھر بھر کے حضور کی میلاد کی خیرات تقسیم ہونے والی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنی بیداری کے ساتھ بیٹھتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنی چستی کے ساتھ بیٹھتا۔ ایسا نہ ہو کہ ذکر رسول ہو رہا ہے اور ہم لوگ، اس لیے کہ آج جو سو گیا وہ کھو گیا۔ آج بیدار ہونے کی رات ہے، اس لیے کہ آج امت کا نصیبہ بیدار کیا گیا ہے، اس لیے کہ آج سلطان کائنات جلوہ بار ہوا گے، آج محبوب کبریا جلوہ بار ہوا گے۔ مسلمانوں، اگر آج آپ بیداری کے ساتھ نہ بیٹھے تو اپنی قسمت کو بیدار نہیں کرا پائیں گے۔ تو کیا آج آپ لوگ بیداری کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ سو گئے ہاتھ اٹھائیں۔ یہ پوچھنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ سوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ کہہ دو سو گئے نہیں، مدینے کی یاد میں کھو گئے، اس لیے کہ مدینے والا آیا ہے اور جہان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا حضور کا کھاتے ہیں نا، کون کون کھاتا حضور کا؟ اللہ کی عزت کی قسم، ہم جو انہیں نہیں مانتے وہ بھی محمد کی خیرات کھاتے ہیں۔ کائنات میں ہر کوئی حضور کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، اسی لیے تو وقت کا مرد قلندر، تاجدار اہل سنت، شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، ارے پانی ہے تیرا پانی اور دانا ہے تیرا دانا۔ بولے سبحان اللہ۔ اتنی سست محفل میں کیسے بیان ہوگا؟ تھوڑی اپنی بیداری کو ظاہر کریں اور یہ تصور کریں کہ جہان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کی ہم گیت گا رہے ہیں۔ تو کیا حضور کا گیت گانے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ آپ کو بیدار کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرا ذہن نہیں تھا اور میں کلام نہیں پڑھتا ہوں زیادہ تر، لیکن چونکہ آپ بیدار نہیں ہیں اس لیے بیداری کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ یا
رسول اللہ۔ حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر اپنے گھر آئے۔ عالم یہ ہوا کہ حلیمہ سعدیہ کی 5 بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ جو بکریاں دودھ دینا چھوڑ چکی تھی ان کے تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ حلیمہ سعدیہ نے دودھ نچوڑا، اتنا دودھ کے پورے برتن بھر گئے، مگر دودھ ختم ہونے کو تیار، یہاں تک کہ پہلی رات جو حضور نے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گزاری، دوسرے دن حلیمہ سعدیہ کی آس پاس میں رہنے والی سہیلیاں عورتیں حاضر ہوئیں۔ کہا حلیمہ آخر آج رات تم نے کون سا قیمتی فانوس روشن کیا تھا؟ اپنی زبان میں ہیلوجن کون سا ہیلوجن لگایا تھا آج رات تم نے اپنے گھر میں کہ تمہارے گھر سے اتنا نور نکلتا تھا کہ پوری بستی روشن ہو گئی؟ سعدیہ نے کہا میں نے کوئی فانوس کوئی چراغ روشن نہیں کیا تھا، البتہ یہ سارا نور یہ ساری روشنی اس محمد کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو برکتیں حضور کے آنے سے ظاہر ہوئی تھی، حلیمہ سعدیہ حیران تھی، کبھی حضور کو دیکھتی تھی کبھی برکتوں کو دیکھتی تھی، تو شاعر نے عرض کیا حلیمہ کدی سرکار دیکھے، حلیمہ کدی دیکھے، کدی سرکار دیکھے، سیج تیرے لئی سجا والا رسول اللہ، سیج تیرے لئی سجا والا رسول اللہ، رسول اللہ مناوا یا رسول اللہ، سرکار کی آمد ہوا بدر کی آمد، اللہ کی آمد ہوا کی آمد، مرحبا زور بولو اور اونچا بولو، مرحبا رسول بس سارے سن مرحبا حضور کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا شیرازی کی آمد، مرحبا منیر کی آمد، مرحبا 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 ناصیہ کی آمد، مرحبا آمد، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تسی میرے پتہ سبحان اللہ۔ سنا ہے آقا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آقا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرا بھی چاہتا ہے اسی میرے بھی جلواؤ، بچ پلتا بچھایا رسول اللہ، بچ پلتا بچھایا رسول 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 اللہ تسی تشریف
یا رسول اللہ رسول کوشش کر رہی ہیں کہ حضور کے غلاموں سے حضور کا رشتہ ٹوٹ جائے، مگر شاعر کیا کہتے ہیں؟ اس زمانہ کچھ تجھے دیوانے اپنی زمانہ کچھ تجھے دیوانے اپنی جانتے دیکھی بندہ چھوڑے تمہارا یا رسول اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، لبیک 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 یا رسول اللہ، ہاتھوں کو بلند کریں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ چھوڑے تمہارا یا رسول اللہ چھوڑے تمہارا یا رسول اگر چیز وقت ہاتھوں میں پرچم پلی تو کیا ہوا؟ اللہ ان ہاتھوں کو سلام سے رکھے، اپنے ہاتھوں کو پرچم بنا لو، ہر چار لگے رائے پر بولو، ہر چار لگے رائے پر بولو، مرحبا حضور یا مرحبا حضور یا مرحبا جانا کی مرحبا شان یا مرحبا اچھے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا نامنا یا رسول اللہ یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے اللہ۔ جنگ یمامہ، اس جنگ کی عجیب بات یہ تھی کہ صحابہ کا لشکر بھی تکبیر پڑھتا تھا اور اسلام دشمن لشکر جو آیا تھا بھی تکبیر پڑھتا تھا۔ صدیق اکبر کے بارگاہ میں حاضر کہا کہ حضور ہم بھی تکبیر پڑھتے، وہ بھی تکبیر پڑھتے، اب پہچانے کیسے کہ کون اپنا کون پر آیا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا آج کے دن ہماری پہچان نعرہ تکبیر نہیں، نعرہ رسالت۔ شاعر کہتے ہیں یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے، فرق تھا مومنوں کافر میں یا رسول اللہ کافر میں رسول اللہ یا رسول اللہ مدینے میری عبادت سبحان اللہ۔ بندہ طواف کرے کعبے کو دیکھے، شاعر کہتے ہیں مدینے کی بڑی عبادت کیا ہے؟ شاعر اپنے انداز میں، پنجابی انداز میں یوں کہتے ہیں او مدینے پاک میری عبادت ہے، تیری روزے
کیوں نام یا رسول اللہ یا رسول اللہ چہرے سے چادر کو ہٹا دو یا رسول اللہ اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار یا مرحبا بدر یا مرحبا فاتح یا مرحبا زور بولو باسا چھوٹ بولو مرحبا منشور بولو مرحبا سرکار یا مرحبا سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے آمین. اور اللہ اس حاضری کو مدینے کی حاضری کا ذریعہ اور سبب بنائے. مسلمانوں یقین جانیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا، جو کچھ بھی یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. نہ ہمارے ہاتھ کی کوئی کمائی ہے، نہ ہماری ذاتی قوت کا کوئی نتیجہ ہے. یہ جو سانسیں ہم لے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت. اگر سمجھنا ہے تو کورونا کے دور میں چلے جائیں. لوگ نوٹوں کے بنڈل لے کر کھڑے تھے مگر آکسیجن نہیں مل پایا. دیکھتے ہی دیکھتے لوگ چلتے پھرتے موت کی آغوش میں سو گئے. اور زمانے نے دیکھا کہ کاغذ کی نوٹیں کسی کی جان بچا نہیں سکتی. جان اسی کی بچے گی جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی. یہ جو ہم پلک جھپکاتے ہیں نا، پلک، یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ آدھا منٹ، ایک منٹ پلک نہ جھپکائے نا تو آپ کی آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اور اگر یہ پانی مسلسل بہتا رہے تو ممکن ہے کہ پانی بہنے کی بنیاد آپ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جائیں، اندھے ہو جائیں. لیکن قدرت کا یہ کرم کہ اس نے پلک جھپکانے کی قوت ہمیں دی، جس کے نتیجے میں ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ دولت یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. بیوی بچے یہ اللہ کی نعمت ہے. ماں باپ جیسی عظیم دولت یہ اللہ نے دی ہے. زمین کا بچھونا اللہ نے دیا ہے، آسمان کا شامیانہ اللہ نے دیا ہے، پھولوں کی مہک اللہ نے دی ہے، چڑیوں کی چہک اللہ نے دی ہے، سمندر کی طغیانی اللہ نے دی ہے، دریا کی روانی اللہ نے دی ہے. مسلمانوں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ مانتے کہ نہیں آپ لوگ؟ سب اللہ کا دیا. مگر اللہ کی عزت کی قسم اتنی نعمتیں اللہ نے دی جس کے بارے میں خود قرآن میں کہا کہ تم اگر میری نعمت شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو، گن نہیں سکتے. یعنی تمہارا کیلکولیشن فیل ہو جائے.
تم اللہ کی نعمت کو گن نہیں پاؤ گے، اتنی نعمت اس نے دی۔ مگر قربان جائے پورا قرآن پڑھے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھ ڈالے تو آپ کو کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو ہم نے تمہیں جان دے کر تم پر احسان کیا۔ کہیں پر بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے آنکھوں کی روشنی دے کر تم پر احسان کیا، تمہاری زبان کو بولنے کی قوت دے کر تم پر احسان کیا، تمہارے کانوں کو سننے کی طاقت دے کر تم پر احسان کیا، تمہیں اپنے ٹانگوں پر کھڑا کر کے تم پر احسان کیا، زمین و آسمان دے کر تم پر احسان کیا، چاند و سورج دے کر تم پر احسان کیا۔ اللہ اللہ پورا قرآن آپ کھنگال ڈالے تو آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو دے کر احسان جتلا رہا ہو، کسی نعمت کو دے کر احسان جتلا رہا ہو، مگر اللہ اللہ جب بات آتی ہے اس نعمت کی جو تمام نعمتوں کی جان ہے، بات آتی ہے اس نعمت کی جو نعمت عظما ہے، بات آتی ہے اس نعمت کی جو نعمت کبریٰ ہے، ہاں وہی نعمت جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، ہاں وہی نعمت جسے مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے، ہاں وہی نعمت جو آمنہ کے لال ہے، ہاں وہی نعمت جو عبداللہ کے لخت جگر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا، وہ اللہ جو چاند دیتا ہے احسان نہیں جتاتا، سورج دیتا ہے احسان نہیں جتاتا، پانی کی نعمت دیتا ہے احسان نہیں جتاتا، زمین کا بچھونا دیتا ہے احسان نہیں جتاتا، آسمان کا شامیانہ دیتا ہے احسان نہیں جتاتا، کروڑوں اربوں خربوں نعمتیں دیتا ہے مگر احسان نہیں جتاتا۔ لیکن جب محبوب کو عطا کر دیا، جب محبوب کو پیدا کروا دیا، جب محبوب کو دنیا میں بھیج دیا، جب نبی کی ولادت ہوئی تو اللہ نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ جان لو اے مومنو ہم نے اپنا محبوب دے کر احسان کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ سرکار کی آمد۔ کم مت کرنا، جب میں چیخوں تو کم نہیں کرنا، چیخ کر فائدہ نہیں، میں چیخوں گا آپ فوراً اس کو ڈاؤن کریں گے، چیخ کر کوئی فائدہ نہیں اور آواز لاک ہو جاتی ہے ایسے، ایک بار سیٹ کر دو چھوڑ دو اس کو۔ تو اللہ نے اربوں خربوں نعمتیں دی مگر احسان نہیں جتایا، محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو احسان جتایا۔ میرے مالک کائنات میں جو کچھ ہے سب تیرا دیا ہوا ہے، کائنات میں جو کچھ ہے سب تو نے عطا کیا ہے، لیکن مولا سب کچھ دے کر احسان نہیں جتاتا۔ لیکن جب مصطفیٰ کو بھیجتا ہے، جب اپنے محبوب کو بھیجتا ہے تو مولا احسان جتاتا ہے۔ آخر سبب کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب حدیث قدسی میں ہمیں ملتا ہے جس میں میرا رب فرماتا ہے اے محبوب، اے پیارے محمد، اے پیارے مصطفیٰ، اگر تجھے پیدا کرنا ہمارا مقصود نہ ہوتا تو نہ ہم زمین کو پیدا کرتے، نہ آسمان کو پیدا کرتے، نہ چاند کو چاندنی دیتے، نہ سورج کو روشنی دیتے۔ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا ہمارا مقصود نہ ہوتا تو نہ ہم آدم کو پیدا کرتے، نہ موسیٰ کو پیدا کرتے، نہ عیسیٰ کو پیدا کرتے، نہ ابراہیم و اسماعیل کو پیدا کرتے، نہ سلیمان و یعقوب کو پیدا کرتے۔ حتیٰ کہ محبوب اگر تجھے پیدا کرنا ہمارا مقصود نہ ہوتا نہ جبریل پیدا کیے جاتے، نہ میکائیل پیدا کیے جاتے، نہ آسمان پیدا کیے جاتے۔ محبوب تجھے پیدا کرنا تھا اس لیے نبیوں کو پیدا کیا، تجھے بھیجنا تھا اس لیے پیغمبروں کو بھیجا، تجھے دنیا میں پیدا کرنا تھا اس لیے رسولوں کو بھیجا۔ محبوب تجھے پیدا کرنا تھا اس لیے فرشتوں کو وجود دیا گیا، محبوب تجھے پیدا کرنا تھا اس لیے کائنات کو وجود دیا گیا۔ پتا چلا یہ زمین کا بچھونا حضور کی میلاد کا صدقہ ہے، یہ آسمان کا شامیانہ حضور کی میلاد کا صدقہ ہے، یہ چاند کی چاندنی حضور کی میلاد کا صدقہ ہے، یہ سورج کی روشنی حضور کی میلاد کا صدقہ ہے، یہ انبیاء کا آنا حضور کی میلاد کا صدقہ ہے، یہ فرشتوں کا آنا حضور کی میلاد کا صدقہ ہے۔ مسلمانوں جان لو سب ملا مصطفیٰ کے صدقے ملا، جملوں پر توجہ کرے، سب ملا
ملا. سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ غور کریں, آپ فرمائیں گے مولانا سب ملا, حضور کے صدقے ملا, بات سمجھ میں آئی, لیکن رب ملا حضور کے صدقے کیسے ملا؟ تو سنو, حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا محبوب یہ تو کائنات ہے, یہ تو زمین و آسمان ہے, یہ تو چاند و سورج ہے, یہ تو انبیاء ملک ہے. محبوب اگر تجھے پیدا کرنا ہمارا مقصود نہ ہوتا تو ہم اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں کرتے, اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہیں کرتے. پتا چلا سب ملا, نبی کے صدقے ملا, اور سب کا رب ملا تو نبی کے صدقے ملا. یہ اسلام نبی کا وسیلہ, یہ اسلام نبی کا صدقہ, یہ اسلام میلاد کا صدقہ, یہ قرآن نبی کی میلاد کا صدقہ. جو کچھ ملا وہ نبی کی میلاد کے صدقے ملا. مجھے بتاؤ مسلمانوں, جب نبی کی میلاد کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا تو پھر نبی کی میلاد کو جشن نہیں منائیں گے؟ کیا بات ہے, خوشی نہیں منائیں گے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضور کی میلاد منانا شرک ہے, بدعت ہے. وہ پلمبر ٹی وی پر بیٹھ کر بولتا ہے, ایک وہ پاگلوں پر ڈاکٹر جو کرنا ہے وہ بیٹھ کر بولتا ہے کہ حضور کی میلاد شرک ہے. سنو, جو حضور کی میلاد پر جشن نہیں مناتے ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ ارے بابا تم حضور کی میلاد نہیں مناتے, مت مناؤ. اس لیے کہ اللہ نے حضور کو بھیج کر ہر ایرے غیرے نتو خیرے پر احسان نہیں کیا. کیا بات ہے, اللہ نے احسان کیا تو یوں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. گویا جو حضور کی میلاد پر جشن مناتے ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, ہاتھوں کو بلند کرے, نعرے رسالت, سرکار کی آمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات کی تاریخ. کیا بات ہے. کچھ لوگوں نے یہ اعتراض مسلمان ینگ جنریشن کو مس گائیڈ کرنے کے کہ حضور کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے. سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ علماء محققین کے نزدیک حضور کی وفات کی تاریخ 12 نہیں ہے, البتہ جمہور کا قول یہ ہے کہ ولادت کی تاریخ 12 ہے. لیکن چلو مان لیا تمہارے کہنے کے مطابق کہ حضور کی وفات کی تاریخ 12 ہے, تو اعتراض کیا؟ اعتراض یہ ہے کہ بتاؤ جس دن حضور نے پردہ کیا, جس دن حضور نے وفات پائی, جس دن حضور نے وصال فرمایا, یہ سنی لوگ اس دن جشن مناتے ہیں. یہ سنی لوگ اس دن اپنی گلیوں کو روشنی سے سجاتے ہیں. جس دن فاطمہ کے بابا دنیا سے گئے تم جشن مناتے ہو. جس دن عائشہ کا سہاگ لٹ گیا تم جشن کی. ان کے جملے بتا رہا ہوں. جس دن صدیق رو رہے, عمر رو رہے, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمان, بلال رو رہے تھے, تم اس دن جشن منا رہے ہو. اعتراض یہ ہوتا ہے بتاؤ جب کوئی مر جائے تو کیا روشنی سے گلیاں سجائی جاتی ہے؟ جب کوئی مر جائے تو قلتموں سے گھر سجائے جاتے ہیں. جب کوئی مر جائے تو جھنڈیاں لہرائی جاتی ہے. جب کوئی مر جائے تو جلوس نکالا جاتا ہے. جب کوئی مر جائے تو مبارک بادیاں دی جاتی ہے. جب کوئی مر جائے تو خوشی کا ماحول سجایا جاتا ہے. جب کوئی مر جائے تو شادمانی کے محافل سجائی جاتی ہے. جب کوئی مر جائے تو خوشیوں کا اہتمام ہوتا ہے. میں کہوں گا تم نے سچ کہا, جب کوئی مر جائے تو جشن نہیں منایا جاتا. جب کوئی مر جائے تو خوشیوں کا ماحول نہیں سجایا جاتا. جب کوئی مر جائے تو گلیاں نہیں سجائی جاتی. جب کوئی مر جائے تو مبارک بادیاں نہیں دی جاتی. سچ کہا, جب کوئی مر جائے تو یہ سارا اہتمام نہیں کیا جاتا. مگر اللہ کی قسم کی قسم میرا نبی تو کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, اور قیامت تک بھی زندہ رہے گا. اور جو نبی زندہ ہے اس کا وفات نہیں جشن میلاد منایا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
سبحان اللہ، بہت اچھے. جو نبی زندہ ہے اس کا وصال نہیں، جشن میلاد منایا جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا کوئی دلیل بھی ہے کہ حضور زندہ ہے؟ بس جذبات میں آپ نے کہہ کے گزرنا چاہا، کوئی دلیل ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو پہلی دلیل ان لوگوں کے لیے، دوسری آپ کے لیے، آپ میرے اپنے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج بھری دوپہر میں اپنی آن بان شان کے ساتھ آسمان پر جلوہ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اب کوئی نابینا آدمی دوپہر کے وقت میں اپنے گھر سے نکلا اور وہ کہتا ہے کہ یار آج تو سورج نکلا ہی نہیں، آج تو اندھیرا ہی اندھیرا، سورج نکلا نہیں. تو آپ کہیں گے بابا تو عقل کا اندھا ہے، تیری آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے، اس لیے تو بھری دوپہر میں سورج کا انکار کر رہا ہے. لیکن کسی اندھے کے انکار سے کیا سورج کے وجود کا انکار ہو جائے گا؟ اگر کوئی کہتا کہ نبی زندہ نہیں ہے، معاذ اللہ، اس کے انکار سے نبی کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سلطان ہیں. دیگر انبیاء کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انما حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. زمین پر حرام ہے، خبردار نبی کا جسم مت کھانا. زمین پر حرام ہے، خبردار رسول کا جسم مت کھانا، پیغمبر کا جسم مت کھانا. پھر نتیجہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا نبی جو اللہ کا نبی ہے وہ اپنے قبر میں زندہ ہے. نبی ہی نہیں جو مر کے فنا ہو جائے، وہ نبی ہی نہیں جو وصال کے بعد مٹ جائے، جو فنا ہو جائے. جو نبی ہوگا نازل ہے، موت کے بعد بھی زندہ ہوگا، وصال کے بعد بھی زندہ ہوگا، انتقال کے بعد بھی زندہ. ارے نبی تو نبی ہے، نبی کی حدیث ہے جس کو تم بھی اپنے درس میں پڑھاتے ہو، تم بھی اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہو اور کہتے ہو وہ حافظ قرآن جو عامل سبحان اللہ، وہ حافظ قرآن جو عامل قرآن بھی ہے، یعنی قرآن پر عمل بھی کرتا. تم درس دیتے ہو کہ ایسا حافظ قرآن مر کر قبر میں جائے تو اس کا بدن قبر میں سلامت رہتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تعجب ہے، ایک بندہ، دو ٹانگ کا بندہ تمہارے ہماری طرح چلنے پھرنے کھانے پینے والا، اگر وہ قرآن یاد کر لے، اس پر عمل کر لے تو وہ قبر میں زندہ ہے. یہ تم بھی پڑھاتے ہو اپنے مدارس میں. تعجب کی بات ہے مسلمانوں، توجہ. وہ بندہ جس نے رٹ کر قرآن اپنے سینے میں بسایا وہ قبر میں زندہ ہے. وہ مصطفیٰ جس کے سینے پر قرآن نازل ہے، جس کے سینے پر اللہ کا کلام اترا ہے، وہ نبی جس کے سینے پر اللہ کی وحی آئی ہے. ارے رکھنے والا حافظ قرآن اگر قبر میں زندہ ہے، وہ مصطفیٰ جو خود صاحب قرآن ہے وہ قبر میں کیوں زندہ نہیں ہوگا؟ قریبی اپنا اندار عقیدہ دے رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ زمین ہے، زمین، یہ زمین بڑے بڑے سرماؤں کی ہڈیوں کو گلا دیتی ہے. اس زمین کے اندر بڑے بڑے صاحب طاقت، صاحب قوت کو جب دفن کیا جاتا ہے تو چند دنوں کے، مہینوں کے اندر اندر ان کا بدن، ان کی ہڈیاں گل جاتی ہیں. اللہ. آپ کہہ رہے نبی زندہ ہے قبر میں؟ بڑے بڑے پہلوان طاقتور زندہ نہ رہ سکے اور آپ کہہ رہے نبی زندہ. سب سے پہلے تو آپ کو یاد کرو، اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی سے بڑا کائنات میں کوئی طاقتور نہیں ہے.
اللہ کے بعد اس کائنات میں جو سب سے بڑا صاحب قوت ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل دو، میں کوشش کرتا ہوں جو کہوں اس کی دلیل پیش کروں، میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل دو کہ حضور کیسے طاقتور ہے، تو سنو، آپ میں سے کوئی بہت بڑا پہلوان آ جائے، کوئی بہت بڑا پہلوان جس کی طاقت کو پورا آپ کا شہر مانتا ہے، گاؤں مانتا ہے، وہ آ جائے میرے پاس اور میں کہوں یہ نوٹ ہے، یہ 100 کا نوٹ ہے، میں وہ پہلوان کو کہوں لو یہ نوٹ لو، اور اس نوٹ کو ایک ہاتھ سے 2 ٹکڑے کر کے بتا دو۔ وہ پہلوان کو بلاؤ اور کہو کہ ایک ہاتھ سے اس نوٹ کو 2 ٹکڑے، تو وہ پہلوان بہت کوشش کر کے نوٹ کو ایسے مروڑ تو دے گا، ایسے تو کر دے گا، لیکن 2 ٹکڑے نہیں کر، قربان جائے بڑے سے بڑا طاقت والا ایک ہاتھ سے نوٹ کو 2 ٹکڑے، کاغذ کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا، لیکن میرا نبی ہاتھ تو بڑی بات ہے، انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند کے ٹکڑے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بڑے سے بڑا باڈی بلڈر ایک کاغذ کا ٹکڑا ایک ہاتھ سے توڑ نہ سکے، لیکن یہ آمنہ کا لال ہے، یہ نبیوں کا سلطان ہے، یہ محبوب کبریا ہے جو ایک انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند کو 2 ٹکڑوں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑا چیلنج، اس سے بڑا چیلنج، اگر کسی نے توڑ بھی دیا، نوٹ کو ایسے پھاڑ دیا، میں کہوں گا ذرا اس کو آپ جوڑ کے بتا دیں، کیا بات ہے، ساری طاقت ٹیکنالوجی یہ مشکل ہے۔ ہاں بات یہ الگ ہے کہ فیویکول کا استعمال نہیں کرنا، فیویکوئک کو یوز نہیں کرنا، ایسے ہی جوڑ کے بات، کسی کا لال یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن یہ آمنہ کا لال توڑتا بھی ہے اور جوڑتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف یہی نہیں بلکہ ڈوبا ہوا سورج جسے کائنات کی کوئی طاقت دوبارہ اگا نہیں سکتی، مگر اس ڈوبے ہوئے سورج کو مصطفیٰ پلٹا کے بتاتے ہیں اس کائنات میں خدا کے بعد سب سے بڑا کوئی طاقت و قوت والا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، وہ ہمارے آقا ہے، ان کی شان یہ ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نزل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرا ذہن تھوڑا سا حضور کی طاقت پر کچھ بولنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ بات یہ سے نکلی حضور سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ ایک دن رکانہ پہلوان، بہت بڑے نامی گرامی پہلوان تھے اس لیے بڑوں کے بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، پہلے سے پہلوان، اور انہوں نے حضور کو چیلنج دیا۔ حضور کو چیلنج، کیا چیلنج؟ چونکہ رکانہ پہلوان کی طاقت اتنی مشہور تھی کہ وہ ایک وقت میں 100 پہلوانوں سے لڑتے تھے، اور جب اونٹ کی چمڑی بچھائی جاتی رکانہ پہلوان اس پہ کھڑے ہو جاتے ایک سرے پر، اور دوسرے سرے کو لوگ کھینچتے کہ رکانہ کے قدموں تلے سے یہ اونٹ کی چمڑی نکل جائے، لیکن وہ چمڑا بیچ میں سے پھٹ جاتا، لیکن رکانہ کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے چیلنج دیا کہ اگر مصطفیٰ مجھ سے کشتی لڑے اور مجھے پچھاڑ دے تو میں مان لوں گا کہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جاگ رہے نا؟ بھوک لگی؟ بھوک لگی؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو انہوں نے چیلنج دیا اگر مصطفیٰ مجھے کشتی میں پچھاڑ دے تو میں مان لوں گا اللہ کے سچے نبی۔ میرے آقا نے مسکرا کر چیلنج ایکسپٹ کیا، ڈیٹ اور وقت طے ہوا،
उस दिन, उस तारीख, उस वक्त में सारा इलाका जमा हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ, रुकाना अपनी पहलवानी के गुरूर में मस्ताना वार चलता हुआ हुजूर की बारगाह में आ गया और ललकारते हुए हुजूर को दावत कुश्ती दी। मेरे आका करीब गए, 2 लम्हों में पछाड़ कर चित्र मिटा दिया। रुकाना के सीने पर हुजूर बैठ गए। 2 लम्हों में वो रुकाना जिसे 100 पहलवान मिलकर पछाड़ न सकते थे, मेरे आका ने 2 लम्हों में पछाड़ दिया। वो सीने पे बैठ गए। जब रुकाना कुश्ती हार गए तो रुकाना का नहीं, वो मेरी तवज्जो नहीं थी, मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए मोहम्मद ने मुझे पछाड़ दिया, फिर से कुश्ती लड़ी जाए। मेरे आका ने मुस्कुराकर एक्सेप्ट कर लिया, चैलेंज कबूल किया। दोबारा कुश्ती लड़ी, हुजूर ने फिर पछाड़ दिया, सीने पर सवार होकर बैठ गए। रुकाना ने फिर इनकार किया, नहीं, तीसरी मर्तबा कुश्ती लड़ी जाए। अगर तीसरी मर्तबा भी पछाड़ दे तो मान लूंगा कि अल्लाह का नबी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा चैलेंज कबूल फरमाया और 2 लम्हों के अंदर रुकाना को पछाड़ कर उनकी सीने पर बैठ गए, सवार हो गए। अल्लाह, रुकाना उठते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हाथ पर इस्लाम कबूल करते हैं, कलिमे शहादत बुलंद करते हैं। कुछ वक्त गुजरा, सहाबा की मजलिस में बहैसियत सहाबी ये बैठे थे। किसी ने कहा, रुकाना क्या बात है, तुमने 1 मर्तबा का चैलेंज दिया था, मेरे आका ने जब पछाड़ दिया तुमने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया? रुकाना का जवाब सुने। रुकाना कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब पहली मर्तबा हुजूर ने मुझे कुछ पछाड़ा था, उसी वक्त मैंने दिल से मान लिया था कि अल्लाह की सच्ची नबी है, अल्लाह के बरहक नबी है। फिर रुकाना दूसरी मर्तबा चले, तीसरी मर्तबा कुश्ती की बात करने की वजह और सबब क्या है? रुकाना फरमाते हैं, मान तो पहली ही मर्तबा में गया था, लेकिन दिल ने फैसला किया कि जब हुजूर पछाड़ते हैं सीने पर बैठ जाते हैं, जब हुजूर पछाड़ते हैं सीने पर सवार होते हैं। फिर कहा ये मुकद्दर कि नबी की सवारी हो और रुकाना का सीना हो। मान गया था, लेकिन चाहता ये था हुजूर बार-बार पछाड़े, बार-बार सीने पर बैठे, बार-बार पछाड़े, बार-बार सीने पर सवार हो जाए। बरेली खत्ता था, इसी मंजर की मंजर कहीं करते हुए यूं कहता है, दिल करो ठंडा मेरा, वो कपे पाचाद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, अजमत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, सुभान अल्लाह। तो इस कायनात में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा साहिबे ताकत और कुव्वत अगर कोई है तो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बात तो तय है कि हुजूर बहुत बड़े ताकतवर थे, लेकिन फिर भी तुम्हारा एतराज है कि मौलाना जमीन बड़े बड़े सुरमाओं की हड्डियों को गला देती है, फिर हुजूर कैसे जिंदा है? तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपने कितने ऐसे लोग जो खेती करते हाथ उठाए? अच्छा, उठाए। खेती करना भी हजरत आदम की सुन्नत है यार, खेती करते हैं ना। मुझे बताए, जब खेती करते हुए आप अपने खेत में दाना बीज बोते हैं, ठीक है, तो क्या उस बीज को जमीन गला के खत्म कर देती है? क्या बात है, जवाब दें, क्या करती है? उस बीज को जमीन पालती है और पाल कर उसे कोपल की शक्ल में उगाती है। कोपल नहीं समझता आप लोग? कोपल बाद में फिर वही कोपल पौधा। मैं हैरान हूँ, तुम्हारा एतराज है कि जमीन बड़े बड़े सुरमाओं की हड्डियों को गलाती है, फिर उसने बीज क्यों नहीं गलाया? उसने दाना क्यों नहीं गलाया? आप कहेंगे मौलाना सीधी सी बात है, जमीन अल्लाह का हुक्म मानती है, अल्लाह जिसे चाहे जमीन उसे गला देती है और जिसे चाहे जमीन उसको पालती है। अरे नादानो, तुम एक बीज बोते हो, एक दाना डालते हो, तो
زمین اس کو پالتی ہے تو مصطفیٰ تو اللہ کے محبوب ہے، مصطفیٰ تو اللہ کے نبی ہے، اور صرف نبی ہی نہیں ہے، سنو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے، اور سنو خالق اللہ ہے، اسی خالق نے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا، اسی لیے بریلی کا تاجدار عقیدہ دے رہا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، کہوں تمہاری پھوٹی قسمت، لیکن میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب۔ آپ نے دیکھا ابھی میں مولانا صاحب کے حجرے میں تھا، کہاں گئے مولانا صاحب کے حجرے میں تھا، تو مولانا صاحب کی بوتل ایک رکھی ہوئی تھی پانی کی، تو میں نے اس کو اٹھا کر پینا چاہا، تو میں نے مولانا سے عرض کیا حضرت اجازت دیجیے کہ میں پانی پیوں، تو حضرت نے لجاجت کے ساتھ کہا کہ حضرت حجرے میں جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے۔ حالانکہ میری پہلی ملاقات نا ان کی میری پہلی ملاقات، لیکن انہوں نے کیا کہا حضرت حجرے میں جو ہے وہ سب آپ کا ہے، اجازت نہ لو۔ یار پہلی ملاقات میں یہ مجھے اتنی اجازت دے دے تو مصطفیٰ وہ ہے کہ صدقے میں کائنات ولی ہے اس رب نے خالق تو اپنے آپ کو بنا دیا، لیکن مالک مصطفیٰ کو بنا دیا۔ سبحان، یہی سبب ہے اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن نبی اجازت نہ دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیا بات ہے، بہت اچھے نبی ہے، ارے علی جس کو اجازت نہ دے، علی جس کو اجازت نہ دے اللہ کی عزت کی قسم اس کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور سنو عقیدے کی بات لے کر چلو، علی کس کو اجازت دے گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اجازت دیں گے۔ ایک مرتبہ مولا علی اور صدیق کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں شیعت کی بدبو داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے میں عرض کرتا چلو صدیق اکبر مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ مولا علی نے کہا بھائی صدیق کیوں مسکراتے ہو؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے حضور کی ایک بات یاد آ گئی۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا بات یہ ہے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا تھا اے ابو بکر علی جس کو اجازت نہ دے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ واہ واہ واہ، تو یہ بات سن کر مولا علی بھی صدیق اکبر کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کہا علی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ کہا کہ مجھے بھی حضور کی بات یاد آ گئی۔ کہا کہ کیا بات؟ تو مولا علی کہتے کہ حضور نے تم سے کہا کہ علی جس کو اجازت نہ دے جنت میں نہیں جائے گا، اور مجھے کہا اے علی جو صدیق کا عاشق ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، گلی گلی نگر نگر، نعرے حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ ابو بکر کی محبت جس کے دل میں ہوگی اسی کو اجازت دینا۔ اب توجہ، علی کو جنت کا بانٹنے والا کس نے بنایا؟ مصطفیٰ نے۔ اور کیوں بنایا؟ جنت کے مالک ہے، تبھی تو بانٹنے کا اختیار دے رہے ہیں۔ جو بریلی کا تاثر کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے، تیرے سرکے میں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، نبی زندہ ہے، اس لیے مسلمانوں کسی پیغمبر کسی جوکر کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ اپنا درست رکھنا، نبی زندہ ہے، اور جب نبی زندہ ہے تو زندوں کی وفات نہیں منائی جاتی، زندوں کا وصال نہیں منایا جاتا، زندوں کا جشن میلاد منایا جاتا ہے۔ اور پھر کیسے منایا جاتا ہے اس کا طریقہ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔
کہیں گے مولانا کیسے؟ تو عرض کروں وقت ولادت جب میرے آقا آمنہ کی گود میں تشریف لا رہے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے نوری جلوس روانہ کیا، نوری جلوس، جس جلوس کی قیادت کرنے کے لیے جبریل کو ذمہ داری نوری بارات آ رہی ہے، فرشتوں کا جلوس آ رہا ہے، آمنہ کے گھر پر آ رہا ہے، اور کس کیفیت میں؟ ساتھ میں 3 جھنڈیوں کو لے کر آ رہا ہے، 3 جھنڈیوں کو لے کر اور مختلف اقوال، لیکن ایک قول جس کا نتیجہ مجھے نکال کر دینا، تو ایک ہی قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 3 جھنڈیاں تھی، اور ان 3 جھنڈیوں کی کیفیت یہ تھی کہ ایک جھنڈے کو جبریل نے کعبے پر نصب کیا، اور ایک جھنڈے کو زمین کے مشرقی آخری کنارے پر، جہاں دنیا ختم ہو رہی ہے وہ آخری کنارے پر، مشرق کے آخری، دوسرا مغرب کے آخری کنارے پر، یعنی دنیا کے دونوں کناروں پر 2 جھنڈے اور ایک جھنڈا کعبے پر۔ میں حیران ہوں کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ جب میں نے مطالعہ کیا، پڑھا، تو ایک بات مجھے ملی، ماضی بعید زمانے میں مختلف ملکوں کے مختلف بادشاہ ہوتے تھے، ہے کہ نہیں؟ راجے رجواڑے ہوتے تھے، مختلف سلاطین ہوتے تھے، مختلف بادشاہ ہوتے تھے، مختلف حکمراں ہوتے تھے، ان کی الگ الگ ملکوں میں حکمرانی ہوتی تھی۔ تو ان کی حکومت کی باؤنڈری جو ہوتی تھی نا، باؤنڈری، مثال کے طور پر ایک ملک ہے، یہ اسٹیج ایک ملک ہے، تو بادشاہ جس کی ملکیت میں ملک ہے، تو اس اسٹیج کی 2 باؤنڈری ہیں، ایک یہ ایک یہ، تو اس باؤنڈری پر بادشاہ کے نام کا ایک جھنڈا نصب کیا جاتا ہے، اس باؤنڈری پر بادشاہ کے نام کا ایک جھنڈا نصب کیا جاتا تھا، تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائے کہ ان 2 جھنڈوں کے درمیان میں زمین کا جو خطہ ہے، اس خطے کا بادشاہ فلاں آدمی ہے، اس ملک کا سلطان فلاں آدمی ہے۔ قربان جائے، اللہ نے جب محبوب کو دنیا میں بھیجا تو جبریل کو کہا دنیا کے دونوں کناروں پر جھنڈے لگا دیے جائے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کوئی کسی گاؤں کا بادشاہ ہوتا ہے، کوئی کسی شہر کا بادشاہ ہوتا ہے، کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن آج آمنہ کی گود میں جو آ رہا ہے وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ سارے عالم کا بادشاہ ہے، اور جھنڈیاں لگا کر دنیا کو پیغام دیا گیا۔ ایک دور وہ آئے گا کہ نبی کی میراث پر جھنڈیاں لہرانے کو بدعت قرار دیا جائے گا، لیکن پہلے بھی اہتمام کرتے اس لوگوں نے جواب دے دیا کہ اگر تمہیں کوئی کہے نبی کی میراث پر جھنڈے لہرانا یہ بدعت ہے، تو بڑھ کر جواب دے دینا یہ بدعت نہیں ہے، جبریل کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن ولادت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اور پھر یار لوگ اپنی اپنی پارٹیوں کے جھنڈے لگاتے ہیں نا، اپنی اپنی پارٹیوں کا، اور بتاتے کہ میں فلاں پارٹی کا آدمی ہوں۔ ہم میلاد کا جھنڈا لگا کے بتاتے ہم محمدی پارٹی کے لوگ ہیں، اور جھنڈے سے چڑھنے والوں جھنڈا تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، جھنڈا تمہارا پیچھا کرے گا، اس لیے کہ سنو تو جھنڈوں سے چڑھنے ہیں، وہ کان کھول کے سن لے، جھنڈا تو قیامت کے دن بھی ہوگا، اسی جھنڈے کو رداء الحمد کہا گیا ہے، حمد کا جھنڈا کہا گیا ہے، اور وہ ایسا جھنڈا ہوگا جو میرے نبی کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور میرے آقا فرماتے ہیں اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام مومنین میرے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے، تمام انسان میرے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے۔ گویا پتہ چل رہا ہے قیامت کے دن بھی جھنڈوں سے عذاب نہیں ہے، یہ ضرور بات ہوگی جو حضور کا نہ ہوگا، وہ قیامت میں حضور کے جھنڈے کے نیچے نہیں آئے گا۔ ہم دنیا میں جھنڈے لہرا کر بتا رہے ہیں، ہم دنیا میں بھی جھنڈے والے ہیں، اور قیامت کے دن بھی جھنڈے والے ہوں گے، اور پھر عالم یہ ہوگا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ تعالی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
بتا دیں تاکہ میں وہ حساب سے اپنا ٹائم سیٹ کر دوں. 12:30 اور کب تک بولیں؟ ٹرین مل جائے بس اتنا. ٹھیک ہے تو کب تک بولیں مجھے بتا دیں کیونکہ آخر میں نصیحت مجھے کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی. اور یاد رکھو میلاد کا ذکر. اچھا میلاد کا ذکر کیا؟ جو لوگ کہتے ہیں نا میلاد شرک ہے شرک ہے شرک ہے شرک ہے شرک ہے، انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ میلاد کیا ہے. انہوں نے سمجھا ہی نہیں. اگر سمجھ جائے تو وہ شرک نہیں مانیں گے، بلکہ چیلنج کرتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم شرک کی جڑوں کو اگر کاٹنا ہے حضور کی میلاد منانے والے بن جاؤ. آپ کہیں گے کیسے؟ تو سمجھیں گے کیا آپ لوگ؟ بولو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. شرک کہتے کہ سر شرک سے کہتے ہیں اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینا، اس کو کہتے ہیں شرک. مثال کے طور پر اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ جنت کا خالق ہے. کیا ہے؟ بولو نا کیا ہے؟ پیچھے والوں بولو. سو گئے ہاتھ اٹھا کر اپنی بیداری کا ثبوت دیں. آگے والے نہیں اٹھائیں گے ہاتھ، ایسا سب اٹھائے اور بیداری کا ثبوت. واہ واہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے. جب حسن تو ان کا جب بجنا انبار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تو ان کا جب بجنا انبار کا عالم کیا ہوگا. کون کون ہے جو حضور کی اور قربان ہونے کے لیے تیار؟ سب قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. پہلے یہ بتاؤ کہ آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ حضور کو دیکھا ہے پھر بھی قربان ہونے کو؟ شاعر کہتے ہر کوئی فدا گیا دل دیکھے گا، کوئی فدا گیا دل دیکھے دیدار کرا ہوگا بلکہ بطور خاص ابرو کے بارے میں پوچھا کہ حضور کی ابرو ملی ہوئی تھی یا بیچ میں خلا کی گیاب تھی. مولا علی جواب کیوں پتہ ہے؟ مولا علی نے کہا کہ حضور کے چہرے سے اتنا نور پھوٹتا تھا کہ ہم نے آنکھیں جما کر حضور کو دکھائی نہیں. اور عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ چاند کو دیکھتی ہے تو شاعری کرتے ہوئے یوں کہتی ہے چاند تو رات میں کتنا جگمگاتا ہے اللہ، لیکن سن تو رات میں چمکتا ہے، میرا چاند تو راتوں دن چمکتا ہے. تو حضور کا چہرہ دیکھ پانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ممکن نہیں. تو پھر کیا کریں؟ تو شاعر کہتے ہیں قدموں میں جبھی کو رہنے دو اپنی جبھی اللہ
جگمگ جگمگ تاروں میں جگمگ 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 تاروں میں سرکار بیڑی ماری اور کہا تم بِإِذْنِ اور خواجہ نے حکم دیا تو سارا ساگر سمٹ کر کاسے میں آ گیا. اور ہمارے علاقے کے قطب ہیں جنہیں قطب ناصی سیدنا شاہ سید صادق حسینی مدنی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے. اس وقت جوگیوں کا ایک علاقہ تھا، بہت ستاتے تھے مسلمان. آپ نے جلال میں اپنا ایسا ہاتھ پلٹا تو وہ بستی پلٹ گئی. آج بھی وہاں کنسٹرکشن کے دوران جب کھدائی ہوتی تو ان کے برتن نکلتے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے. تو شاعر کہتے ہیں چاہے تو اشاروں سے اپنے بنایا دنیا یہ شان شان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے. اور زندہ نبی کا جشن مناؤ مسلمانوں، وفات نہ مناؤ مسلمانوں. لیکن اب وقت چونکہ میرا ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں چلتے چلتے مزید دلائل کی طرف نہ بڑھتے ہوئے چند اصلاحی باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں. مسلمانوں، نبی کی میلاد مناؤ اس لیے کہ نبی زندہ ہے. جھنڈے لہراؤ کہ قبر سے تمہارا جھنڈوں کا لہرانا مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. نبی کے نام پر جلوس میں نکلو، درود و سلام اپنے لبوں پر سجا کر کہ تمہارا جلوس میں چلنا گنبد خضرا سے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا لنگر کھلاؤ اس لیے کہ گنبد خضرا سے حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن مسلمانوں یاد رکھو، جو مصطفیٰ تمہیں جھنڈے لہراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو مصطفیٰ تمہیں درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو مصطفیٰ تمہیں لنگر کھلاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہی مصطفیٰ تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں جب رات کی تنہائی میں 3 بجے تک بڑی بڑی اسکرین والے موبائل پر تم کسی کے ننگے بدن دیکھتے ہو، تم کسی کی اڑیا تصاویر دیکھتے ہو، تم کسی کے زنا کے مناظر دیکھتے ہو. مسلمانوں، جب تم لنگر کھاتے ہو، نبی کے نام کا شربت پیتے ہو، تمہیں مصطفیٰ دیکھتے ہیں. لیکن جب تم شراب کے پیالے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر پیتے ہو، تب بھی مصطفیٰ تمہیں دیکھتے ہیں. کتنے تعجب کی بات ہے، کل تک کا وہ مسلمان جس کی راتیں اللہ کی رات میں گزرتی تھی، کل تک کے وہ مسلمان جس کی راتیں مصلے پر بیٹھ کر اپنے گناہوں پر روتے ہوئے اپنے معبود کو راضی کرنے میں گزرتی تھی، کل تک کا وہ مسلمان جس کی راتیں تلاوت قرآن میں گزرتی تھی، کل تک کے وہ مسلمان جس کی راتیں نبی کی محبت میں روتے ہوئے گزرتی تھی، آج اسی مسلمان کی راتیں جوہوں کے اندر گزرتی ہیں،
शराब नोशी में गुजर रही है, जिना जैसे भयानक जुर्म में गुजर रही है, हराम कारियों में गुजर रही है। ऐ मुसलमानों, क्या नबी इसीलिए तशरीफ लाए थे कि नबी को साल के 12 दिन और 12 दिन में भी एक दिन खुसूसियत के साथ याद करो, फिर साल भर उनको भूल जाओ, उनके फरामीन को भूल जाओ, उनकी तालीमात को भूल जाओ। ऐ मुसलमानों, नबी तुम्हें जिंदगी का नाम देने के लिए आए हैं, नबी तुम्हारी जिंदगी को गुनाहों से पाक करने के लिए आए हैं, नबी तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे रब से जोड़ने के लिए आए हैं। कितने ताज्जुब की बात है, अल्लाह का पैगंबर दुनिया में तशरीफ ला रहा है, दुनिया में आती ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह का सजदा अदा किया, अल्लाह की बारगाह में सजदे का नजराना पेश करके उम्मत को दर्श दिया। ऐ उम्मते मुस्तफा, तुम्हारा नबी दुनिया में आकर सबसे पहले जो काम कर रहा है वही काम कायनात का सबसे बड़ा काम है, वही काम दुनिया का सबसे बड़ा काम है। लेकिन मुझे बताओ मुसलमानों, आज मुसलमानों के नजदीक सबसे छोटा काम कोई है तो वो नमाज पढ़ना है, सबसे हल्का काम कोई है तो वो सजदा करना है, सबसे मामूली काम कोई है तो वो अल्लाह के घर में आना है, अल्लाह की बंदगी करना है। आप कहेंगे मौलाना किसी बात कर रहे हो, हम नमाज को छोटा कहाँ समझते हैं, हम नमाज को हल्का कहाँ समझते हैं। याद रखो, अगर तुम नमाज को हल्का नहीं जानते तो नमाज के वक्त में मस्जिदें वीरान नहीं रहती और नुक्कड़ आबाद नहीं रहते। आज नमाजों के औकात में अल्लाह का मुअज्जिन अल्लाह के घरों से आवाज दे रहा है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन कितने ताज्जुब की बात है, आज का मुसलमान अजान होने के बावजूद अपनी जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं है, होटलों में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, अपने कारोबार में लगे हुए हैं, अपनी बीवी बच्चों में लगे हुए हैं, अपने आराम में लगे हुए हैं, अल्लाह के घर में आने को तैयार नहीं है। बल्कि इमाम साहब अगर किसी को सख्ती से दावत देते हैं तो आप जवाब देते हो मौलाना हमें कारोबार करना पड़ता है, हमें पेट पालना पड़ता है। आपको क्या पता दुकान कैसे चलाए, आपको क्या पता कारोबार कैसे करे, आपको क्या पता कि बीवी बच्चों को कैसे पाले, आपको क्या पता कि दुनिया के अंदर निजाम कैसे चलाए। मौलाना हम अगर नमाज को आएंगे तो हमारा कस्टमर छूट जाएगा, नमाज को आएंगे तो हमारी रोजी हमें नहीं मिल पाएगी। सुनो, जिस रोजी के नाम पर तुम अल्लाह के घर से दूर होकर अपनी दुकानदारियों में बैठे हो और रोजी का इंतजार कर रहे हो, अभी सुनो, जब मस्जिदों से अजान पड़ी जाती है, जब मस्जिदों से अजान बुलंद हो जाती है तो मेरे आका की हदीस है कि रूए जमीन की रोजी समेट कर मस्जिद में लाकर रख दी जाती है। अल्लाह के फरिश्ते जब अजान होती है तो जमीन की रोजी समेट कर मस्जिद में लाकर रख देते हैं। और अल्लाह के जो बंदे उस वक्त नमाज को आते हैं और नमाज पढ़कर निकलते हैं तो उन बंदों के हिस्से की रोजी फरिश्ते उनके सुपुर्द कर देते हैं। तुम दुकान में बैठकर अल्लाह के सजदों को छोड़कर रोजी का इंतजार कर रहे हो, मगर अफसोस न रोजी मिली, न अल्लाह की बंदगी तुम कर पाए, न खुदा मिला, न गुस्साने सनम, न इधर की रहे, न उधर की हम। लेकिन सुनो, अगर कभी कभी नमाज के लिए कस्टमर तुम्हारा छूट भी जाए तो हम न करना। तारीख में ऐसे भी वाकयात मिलते हैं कि अल्लाह के उन बंदों ने अल्लाह की मोहब्बत में अपनी दुकानदारी को तर्क किया, अपने कस्टमर ग्राहक को छोड़ दिया और अल्लाह के दरबार में आए, अल्लाह का सजदा अदा करने के लिए आए और बज़ाहिर नमाज पढ़ने की बुनियाद उनका ग्राहक छूट गया, उनका कस्टमर छूट गया, मगर अल्लाह ने रुसवा नहीं होने दिया। अल्लाह ने उनकी दुकानों पर इंसानी शक्ल में फरिश्तों को भेजा, वो फरिश्ते इंसानी शक्ल में कस्टमर बनकर आए, ग्राहक बनकर आए और उनकी दुकान से सौदा खरीद कर गए। मेरा बता दिया गया, अल्लाह की इबादत करने वाला कभी नुकसान में नहीं हो सकता, अल्लाह का सजदा करने वाला कभी खसारे में नहीं हो सकता, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कभी घाटे में नहीं हो सकता। मुसलमान, आज पूरी दुनिया तुम्हें रुला रही है, पूरी दुनिया तुम्हें
ستا رہی ہے, پوری دنیا تمہیں ذلیل کر رہی ہے. مسلمانوں بتاؤ اپنے ملک کا یا باہر کے ملک کا وہ کون سا خطہ ہے جہاں مسلمان محفوظ ہے, جہاں مسلمان ستایا نہ جا رہا ہو, جہاں مسلمان بلایا نہ جا رہا ہو, جہاں مسلمان چڑھایا نہ جا رہا ہو. اٹھا کر دیکھے فلسطین کا حال کیا ہے, غزہ کا حال کیا ہے, برما کا حال کیا ہے, آسام کا حال کیا ہے. دنیا کا چپا چپا تمہیں کاٹنے کو دوڑ رہا ہے, تمہیں کھانے کو دوڑ رہا ہے. مالک میں حیران ہوں, ہم تو وہ قوم ہے جو دنیا کی سربراہی کے لیے آئے تھے, جو دنیا کی سلطانی کے لیے آئے تھے. جس قوم کو دنیا نے اپنے سر کا تاج بنایا تھا, آج وہی قوم دنیا کے لیے فٹ بال بن چکی ہے, جو جیسے چلتا ہے اپنے پیروں سے اڑاتا ہوا نہیں جاتا ہے. سبب کیا ہے, سبب کیا ہے مسلمانوں؟ کیا اللہ کا فرمان بدل گیا؟ نہیں مسلمانوں, قرآن وہی ہے, اسلام وہی ہے, ایمان وہی ہے, مسلمان بدل گیا, مسلمان تبدیل ہو گیا, مسلمان چینج ہو گیا. ورنہ وہ بھی مسلمان تھے جو میدان بدر میں 313 کی تعداد میں نکلے تھے اور مد مقابل دشمنوں کی تعداد 1000 کا لشکر جبار تھا. یہاں 313 مسلمان جو نکلتے تھے, صرف 8 تلواریں تھے ان کے پاس. 313 مسلمان دشمنوں سے لڑنے کے لیے صرف 8 تلواریں تھیں. ان 8 تلواریں تھیں, ان 8 تلواروں میں بھی کچھ تلواریں ٹوٹی ہوئی تھی, کسی تلوار کی مٹھی نہیں تھی, کسی تلوار کو زنگ لگا ہوا تھا. اور دشمنوں کے پاس ہر ایک سپاہی کے پاس تیر الگ, تلوار الگ, بھالے الگ تھے. لیکن تاریخ نے بتایا کہ 1000 کا لشکر جبار فاقہ کش مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکا, بلکہ 313 کو اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی. یہی تو جلوہ میدان کربلا میں تھا. 72 نفوس سے قدسیہ میں اور 22,000 کا لشکر جبار ہے. 3 دن کی پیاس ہے, 3 دن کی بھوک ہے, مسافری کی کیفیت ہے. لیکن ہائے ہائے ہائے, اس کے باوجود نہ حسینیت مٹ سکی, نہ حسین فتح فنا ہوئے, بلکہ اللہ کی عزت کی قسم آج حسین زندہ ہے, حسین کا مشن زندہ ہے, حسین کا پیغام زندہ ہے. مسلمانوں, یہ میدان بدر ہو, یہ میدان احد ہو, یہ میدان کربلا ہو, وہاں سے صدائیں بلند ہو رہی ہے. کیا صدا؟ اے مسلمان, تیرے پاس ہتھیار نہیں ہے, غم نہ کرنا. تو نہتا ہے, غم نہ کرنا. کمزور ہے, غم نہ کرنا. اسباب نہیں ہے, غم نہ کرنا. اس لیے کہ مسلمانوں کا بھروسہ تلواروں پر نہیں, پروردگار پر ہوتا ہے. مسلمانوں نے اللہ کی ذات پر توکل کر کے جب دریا میں کھوڑے دوڑا دیے تو اللہ نے دریا کا پانی زمین کی طرح ان کے لیے بنا دیا, جس پر وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچ کر دنیا کو پیغام دے کر گئے کہ تم مسلمان بن جاؤ, یہ ساری کائنات تمہاری غلام بن جائے. لیکن مسلمان نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے, مسلمان حرام کاریوں سے بچنے کو تیار نہیں ہے. اور اے میری مائیں, اے میری بہنیں, آپ بھی سن رہی ہو, آپ بھی قابل مبارکباد ہو کہ آپ نبی کا میلاد سننے کے لیے آئی ہو, نبی کی پیدائش کا ذکر سننے کے لیے آئی ہو. لیکن اے میری بہنوں, تمہیں بھی اپنی اصلاح کرنی ہے, اس لیے کہ تم نے سیدہ فاطمہ تو زہرا کو اپنا آئیڈیل مانا ہے. وہ سیدہ فاطمہ زہرا جن کے آنچل کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا, جن کی ناخن پاک کے ایک قطرن کے حصے کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ جب وصال کر رہی ہے تو وصیت کرتی ہے, اے لوگوں سنو, میرا جنازہ, بلکہ اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میرا جنازہ اٹھانا تو رات کے اندھیرے میں اٹھانا, رات کی تاریکی میں اٹھانا. کسی نے پوچھا کیوں, تو سیدہ نے جواب دیا, وجہ یہ ہے کہ میں پسند نہیں کرتی کہ میرا جنازہ بھی کوئی غیر مرد دیکھے. مسلمانوں, وصال کے بعد سیدہ زہرا کی یہ فکر ہے کہ ان کا جنازہ بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے. لیکن آج ہماری بہنیں بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں پھرتی ہیں, بے پردگی کے ساتھ فنکشن میں جاتی ہے, شادیوں میں جاتی ہے, ولیموں میں جاتی ہے. یاد رکھو, تمہاری یہی بے پردگی, یہی دین کی بیداری کا نتیجہ ہے کہ تمہاری گود
میں پلنے والا بچہ نہ عبد القادر بن رہا ہے، نہ معین الدین اجمیری بن رہا ہے، نہ مخدوم سمنانی بن رہا ہے، نہ نظام الدین اولیاء بن رہا ہے، بلکہ تمہاری گود میں پلنے والا بچہ کبھی مچھلیاں بن رہا ہے، کبھی ڈانسر بن رہا ہے، کبھی ٹک ٹاکر بن رہا ہے، کبھی چوکر بن رہا ہے، پتا نہیں کبھی کیا بن رہا ہے۔ اے میری بہنوں، تم اپنے کردار کو کردار فاطمی میں ڈال لو۔ اے مسلمانوں، تم اپنے کردار کو نبی کے کردار میں ڈال لو۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر تمہارا کردار علی کا کردار ہوگا اور تمہاری بیویوں کا کردار فاطمہ کا کردار ہوگا، تمہاری گود میں پلنے والا بچہ کبھی حسن بنے گا، کبھی حسین بنے گا اور دین کے جھنڈے کو لے کر دنیا کے اندر نصب کرے گا۔ لیکن مسلمانوں، نہ تم دین سے قریب ہو رہے ہو، نہ تم اپنے آپ کو علم سے قریب کر رہے ہو، نہ بچوں کو دین سکھا رہے ہو۔ نتیجتاً جس بچے کو آپ نے خون پلا کر بڑا کیا تھا، وہی بچہ جب جوانی کی تہذیب پر قدم رکھتا ہے تو باپ کو کچرا سمجھنے لگ جاتا ہے، ماں کو بوجھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بتاؤ، سینے پر ہاتھ رکھ کر آج ہماری فیملی میں سب سے زیادہ کسی رشتے کی ناقدری ہو رہی ہے تو وہ رشتہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ یہ مسلمان وہ ہے جب ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے اور جب کھانا پینا کر کے بل دینے کی نوبت آتی ہے تو اس کا دوست آگے بڑھتا ہے، بل میں دوں گا، تو یہ جوان اس کے ہاتھ کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے تیرے بھائی کے ہوتے ہوئے تجھے بل دینے کی کیا ضرورت ہے، تیرے دوست کے ہوتے ہوئے تجھے بل دینے کی کیا ضرورت ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ہوٹلوں میں اپنے دوستوں پر کھانے پینے میں خرچ کر رہے ہو، گریز نہیں کر رہے ہو، اور وہیں پر اگر بوڑھے ماں باپ اپنی بیماری کے لیے، اپنے علاج کے لیے تم سے پیسہ مانگتے ہیں تو تم کہتے ہو ہاں، بار بار تم کو پیسے لگتے ہیں، کبھی میڈیکل کے نام پر، کبھی دوائیوں کے نام پر، کبھی دواخانے کے نام پر تمہیں پیسہ دوں، تمہاری بیماری پر پیسہ لٹا کر کیا میں فلاج ہو جاؤں، کیا میں کنگال ہو جاؤں؟ تعجب کی بات ہے، وہاں دوستوں پر پیسے لٹائے جا رہے ہیں اور ماں باپ کو تنسایا جا رہا ہے، ماں باپ کو رلایا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں، کان کھول کے سن لو، جو پیسہ تم اللہ کے گھر مسجد میں دیتے ہو اس پیسے سے افضل وہ پیسہ ہے جو تم اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہو۔ جو روپیہ تم مدرسوں میں دے رہے ہو اس سے کئی زیادہ افضل وہ روپیہ ہے جو تم اپنے ماں باپ پر لٹا رہے ہو، اپنے ماں باپ کو خرچ کر رہے ہو۔ کون ماں باپ؟ یہ وہی باپ ہے جس نے دھوپ کی پرواہ نہیں کی، جس نے چھاؤں کا خیال نہیں کیا، جس نے سردی نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی، بارش نہیں دیکھی، آندھی نہیں دیکھی، طوفان نہیں دیکھا، بس کمایا، بس کمایا، بس کمایا۔ کیوں؟ تاکہ تیری خواہشات کی تکمیل ہو سکے، تاکہ تیری پڑھائی ہو سکے، تاکہ تیری ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ وہ ماں جس نے عید کے دن اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر پرانے کپڑے پہنے، پھٹا لباس پہنا، لیکن تیرے لیے نیا لباس بنوایا، لوگوں کے گھروں میں جا کر جھاڑو پوچھا کر کے برتن مانج کے پیسے لاتی رہی اور تجھے ہٹا کھٹا بناتی رہی۔ باپ سر کا پسینہ پیر تک بہا کر لوگوں کی یہاں محنت مزدوری کر کے دھکے کھاتا رہا، گالیاں سنتا رہا، طنز سنتا رہا، لیکن پیسہ کمایا تاکہ میرا بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ مگر او میدان، جب تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر 2 روپیہ کمانے کے لائق بن گیا تو تجھے وہی بوڑھا باپ بوجھ لگ رہا، وہی ماں تجھے گھر کا کچرا تصور ہو رہی، وہی ماں باپ جنہیں بیوی کی محبت میں گھر سے دھکے دے کر نکالا جا رہا، یا تو انہیں چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ آشیانہ بسایا جا رہا۔ یاد رکھو، تم ماں کو جب گھر سے نکالو گے تو یہ نہ سوچنا کہ ماں گھر سے نکلی ہے، اللہ کی عزت کی قسم تمہاری جنت تمہارے گھر سے چلی گئی۔ اگر باپ کو دھکے دیا اور نکال دیا تو نہ سمجھنا کہ باپ کو نکال دیا، اللہ کی عزت کی قسم جنت کا دروازہ تم نے بند کر دیا ہے۔ یہ باپ وہ ہے جس کے بارے میں نبی کا فرمان ہے،
کہ جیسے ایک نبی کی دعا امتی کے حق میں مقام رکھتی ہے، وہی مقام باپ کی دعا بیٹے کے حق میں رکھتی ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، آپ مجھ سے کہتے ہیں حضرت دعا کرو، آپ ہمارے امام صاحب سے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو، آپ پیر صاحب سے کہتے ہیں کہ دعا کرو، اچھی بات ہے، دعا کرواؤ ان بزرگوں سے، ان سادات سے، آل رسول ان کی دعا قبول، لیکن سنو، آپ کے لیے میں دعا کروں کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہو، آپ کے لیے دعا عالم صاحب کرے کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہو، آپ کے لیے دعا محدث صاحب کرے کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہو، مگر اللہ کی عزت کی قسم ایک بیٹا جس کے حق میں ساری کائنات بددعا کرے اور تنہا ماں باپ دعا کرے، اللہ ساری کائنات کی بددعا رد کرے گا، ماں باپ کی دعا قبول ہو۔ کبھی گھر میں اپنے باپ کے پیر پکڑ کے کہا کہ ابا میرے لیے دعا کر، کبھی اپنی ماں کے پیر چوم کے کہا امی میرے لیے دعا کر۔ ہمارے پیر چومتے ہو، ہمارے ہاتھ چومتے ہو، ہماری دعا کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، کیا بات ہے، لیکن اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے دعا کرواؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ان علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر غلطی کروں تو یہ اصلاح کریں گے، کان کھول کے سن لو، تمہارے گھر میں جو تمہارا باپ ہے وہی تمہارے لیے سب سے بڑا پیر ہے۔ بہت اچھے، تمہارے گھر میں جو تمہاری ماں ہے وہی تمہاری سب سے بڑی مخدومہ ہے، دعا کراؤ ان سے، التجا کرو ان کی بارگاہ میں۔ اللہ کی قسم اگر ماں نے آنچل پھیلا کر دعا کر دی نا، اس کا آنچل ابھی سمٹنے نہ پائے گا کہ اللہ تمہارے حق میں دعا قبول کر لے گا۔ ٹوٹی قسمت تھی اللہ سوار دے گا، سویا نصیبہ تھا اللہ بیدار کر دے گا، مگر افسوس 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 سد افسوس، ماں باپ اتنی بڑی نعمت ہے ان کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کا کوئی احترام نہیں ہے، ان کے حوالے سے ان کی حقوق تلفی ہو رہی ہے، ان کی خدمت نہیں کی جا رہی ہے۔ مسلمان سن لو، غور کر لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا اگر ہمیں معلوم کرنا ہو کہ کسی سے اس کا رب راضی ہے یا نہیں ہے کیسے پتا کرے؟ کیا مسجد میں جا کر دیکھیں کہ وہ 5 وقتہ کے ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، یا پھر یہ دیکھیں حضور وہ رمضان کے علاوہ رجب شعبان کی بھی روزے رکھتا ہے یا نہیں، یا ایام 20 13 14 15 کے روزے بھی رکھتا ہے یا نہیں، یا حضور یہ دیکھیں کہ رمضان کے علاوہ بھی ہر مہینے وہ ختم کرتا ہے قرآن پاک کا۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ نہیں، اگر جاننا ہے کہ کسی سے اس کا رب راضی ہے یا نہیں اس کے گھر چلے جاؤ اور گھر جا کر دیکھو اس کا باپ اس سے راضی ہے کہ نہیں، اس کی ماں اس سے راضی ہے کہ نہیں۔ اگر اس کی ماں اس کا باپ اس سے راضی ہے تو سمجھو کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے، اور گھر میں ماں باپ ناراض ہے، چاہے حج پہ حج کر رہا ہو، عمرے پہ عمرے کر رہا ہو، 3 مہینے کے روزے رکھ رہا ہو، صدقات دے رہا ہو، زکات دے رہا ہو، مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو، 5 وقتہ کے ساتھ تہجد پڑھ رہا ہو، اشراق پڑھ رہا ہو، اباطیل پڑھ رہا ہو، چاش پڑھ رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، مگر ماں ناراض، باپ ناراض ہے، سمجھ جاؤ کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام مسلمان۔ ہم ایک روایتی انداز میں اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں مسلمانوں، آج پوری دنیا میں ہم اسی لیے تباہ، ہم نے 2-4 باتوں کو دین سمجھ لیا اور سمجھ لیا ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں، کیا بات ہے حضرت، ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں۔ سنو مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور سے پوچھا گیا حضور ایمان کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جب تجھے نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اور گناہ کر کے شرمندگی ہو، یہ کیفیت اگر تجھے نصیب ہو جائے تو سمجھ جا تو مومن ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج نیکی کر کے شرمندگی ہوتی ہے اور گناہ کر کے فخر ہوتا ہے، لوگ اپنے گناہ کو ضائع، میں نے تو یہ کام کر کے آیا، اپن نے تو یہ کام کیا، اپن نے تو وہ کام کیا، اپن نے نیکی کر کے خوش ہونا
اور گناہ کر کے شرمساری محسوس کرنا، یہ ایمان۔ اور دوسرے مقام پر ایک حدیث میں میرے آقا سے پوچھا حضور ایمان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تو صبح اس حال میں کر کہ تیرا سینہ ہر مومن کے کینے سے پاک۔ کیا بات ہے حضرت، بہت اچھے۔ یہ کیفیت اگر تجھے نصیب ہو جائے تو سمجھ جا تو مومن ہے۔ آج بتائے ہمارے دلوں میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے لیے کینے ہیں۔ کیا بات ہے حضرت جی۔ وہ سینہ جس میں مدینہ بٹھانا تھا، ہائے ہائے اس میں کسی کا کینہ بٹھا کر زندگی جی رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ نبی کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی کینے سے اپنے سینے کو پاک کرے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائے، تاکہ ہر باطل قوت کا مقابلہ کر سکے، ہر باطل طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکے۔ لیکن مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، نہیں مسلمانوں اتحاد پیدا کرو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ جس دن حضور کی تعلیمات پر آپ نے عمل کر لیا، آپ کا جلوس حضور کی بارگاہ میں قبول، آپ کی میلاد کی محفل قبول، جھنڈوں کا لہرانا قبول، لنگر کا کھلانا قبول۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میلاد بھی کر رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، میلاد بھی کر رہے ہیں، رات کے 3 بجے تک کسی کے ننگے بدن بھی دیکھ رہے ہیں، میلاد بھی کر رہے ہیں، نماز قضا بھی کر رہے ہیں، میلاد بھی کر رہے ہیں، سود کا دھندا بھی کر رہے ہیں، میلاد بھی کر رہے ہیں، بدنظری بھی کر رہے ہیں، میلاد بھی کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، میلاد بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، میلاد بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، میلاد بھی کر رہے ہیں، علماء کی عزت بھی نہیں کر رہے ہیں، میلاد بھی کر رہے ہیں، اماموں کو احترام کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، میلاد بھی کر رہے ہیں، نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر تعلیمات مصطفیٰ کو چھوڑ کر تم نے میلاد منایا، تمہارا میلاد حضور کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو پیغمبر اور پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں ہمارے یہ اعمال، یہ غلامی، یہ ہدیے قبول ہو جائے تو حضور کی تعلیمات پر عمل کرو۔ جس دن حضور کی تعلیمات پر عمل کر لیا، سمجھے کہ ہم سچے میلادی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا، پھر کبھی اللہ نے چاہا تو میں اپنی اسی گفتگو کو یہی سے آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، لہٰذا میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ دوران بیان کوئی خطا، کوئی لغزش ہوئی، اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم وهو التواب الرحیم۔ جو کچھ بھی ہم نے کہا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دم تک ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو حضور کے عشق میں جینے مرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ گج وج کے میلاد منائے، دھوم دھام سے میلاد منائے، اور حضور کی میلاد اور حضور کی آمد کا جشن اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرے، تاکہ کبھی کوئی 2 ٹانگ کا جانور ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ اس لیے کہ امام زرقانی لکھتے ہیں، آخری بات بتا کر گفتگو ختم، کہ جس رات حضور تشریف لائے نا، اس رات اللہ نے جنگلوں میں ہر جانور کو قوت گویائی دے دی تھی۔ کیا بات ہے، بات کرنے کی طاقت، بولنے کی طاقت دے دی تھی، اور وہ جانور جنہیں بولنے کی قوت ملی تو وہ جانور ایک دوسرے سے ملتے اور حضور کی آمد کی مبارکبادی دیتے تھے۔ ایک دوسرے کو ملتے کہتے مبارک ہو آج کائنات کا سلطان آ گیا، مبارک ہو آج جانوروں پر بھی رحم کرنے والا آ گیا، مبارک ہو آج دنیا کو جانوروں کے حقوق سکھانے والا آ گیا۔ میں حیران ہوں، 4 پاؤں کا جانور مبارکباد دے اور 2 ٹانگ کا جانور کہے کہ بدعت ہے، تو یہ 2 ٹانگ کے جانور سے اچھے وہ 4 ٹانگ کے جانور ہیں۔ اللہ ہمیں ایسوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔